صفحہ نمبر 52 آیت نمبر 50 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومصدقا لما بین یدی من التوراة، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں آپ لوگوں سے پہلے گزری ہوئی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دوں گا جو تمہاری اوپر حرام تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں، اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا رستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں مسلسل کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون اللہ کے دین میں میرے مددگار ہوں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے متعلق آپ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہمیں اللہ پہ ایمان ہے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا اس پہ جو کچھ آپ نے نازل کیا، ہم نے آپ کے رسول کی اطاعت کی، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دینا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکر کیا، اللہ نے بھی ان کے خلاف تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ہم سے پہلے جو تورات کی کتاب تھی وہ بالکل صحیح تھی اور بنی اسرائیل کے لیے چربی اور بعض گوشت کے اقسام حرام تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیزیں حلال ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھا کچھ لوگوں نے ایمان لایا، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا اور میری اطاعت کرو، اللہ میرے بھی رب ہیں آپ لوگوں کے بھی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ مسلسل کفر میں ہیں تو ان سے اپنی مدد کے لیے کہا، حواریین کچھ مخلص ساتھی ان کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کو بڑے درجے عنایت فرمائے۔ حواریین کن کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جماعت کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ حواری حور سے ہے، حور کا معنی ہے بالکل سفید،
یہ جو لوگ تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ 12 ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ اپنی نیت میں بالکل صاف ستھرے خالص مومن تھے، اس لیے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حواری خور سے ہے، خور کا مطلب ہے بالکل سفید۔ وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ بالکل سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور حضور کی مبارک ذات کے ساتھیوں کو صحابہ صحبت سے ہے، اپنے نبی کی صحبت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ایک تفسیر نے لکھا ہے، جیسا کہ کل کی آیات میں بات گزر گئی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا کھایا ہے اور کیا کچھ گھر میں ذخیرہ ہے۔ تفسیر صدی کے حوالے سے منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں جاتے، وہاں بچوں کو بتا دیتے کہ گھر میں کیا کیا چیزیں تیار ہو گئی تھی اور گھر والوں نے کیا چیزیں کھا لی ہیں اور کیا کچھ ذخیرہ ہے۔ تو بچے جا کے اس چیز کا مطالبہ کرتے، گھر والے کہتے آپ لوگوں کو کس نے بتایا ہے؟ واقعی وہ چیز تو پڑی رہتی تھی، ذخیرہ رہتی تھی۔ بچے جب بہت زیادہ اصرار کرتے تو گھر والے دے دیتے، بچے کہہ دیتے ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے، اور وہ اسی طرح واقعی سچ مچ ہوتا تھا۔ تو روایات میں ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملنے سے منع کر دیا، ممانعت کر دی۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو بہت سارے بچے جمع تھے، تو فوراً ان کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمام بچوں کو ادھر گھر میں بند کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے تو پوچھا کہ اس گھر میں بچے ہیں؟ انہوں نے کہا بچے نہیں، اس گھر میں بچے کوئی نہیں۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ادھر اندر سارے سور ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، بچے ادھر کوئی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ ان کو سور ہی بنا دے۔ تو جب دروازہ کھولا تو سب کے سب وہ سور بن چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے یہودی آئے تو انہوں نے کہا کہ جادوگر آ گیا اور اس کی ماں بھی جادو کرنے والی تھی۔ تو یہ بات پسند نہیں آئی اور ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے۔ تو وہ سب کے سب سور یعنی خنزیر بن گئے۔ جب دیگر یہودیوں نے دیکھا تو وہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ منصوبہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا، محاصرہ کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کی تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے ایک آدمی جس کا نام تیتیانوس تھا اس کو اندر بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو۔
اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ یہ آدمی جب داخل ہوا تیتیانوس تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل و صورت تبدیل کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت وہ اختیار کر گیا۔ لوگوں نے کافی دیر انتظار کیا، وہ نہیں آئے۔ جب لوگ یہودی اندر گئے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اسی کو قتل کر دیا، اپنے ساتھی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ مکر کا اصل معنی ہے بری، یعنی سازش کو کہتے ہیں، برے منصوبے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے مکر کیا، پھر اللہ نے مکر کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ بھی مکر کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے لیے عیب ہے۔ تو ایک ہے مکر، ایک ہے جواب مکر۔ مکر تو عیب ہے اللہ کے لیے، لیکن جواب مکر تو اللہ کی شان ہے۔ جو لوگ بری تدبیر کریں گے، سازش بنائیں گے، تو ان کی سازش کو ناکام بنا دینا، انہی پہ واپس لوٹانا، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو عیب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکر نہیں کرتے، جواب مکر کرتے ہیں، مکر کا جواب دیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے گزری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ صحیح کتاب تھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو آپ لوگوں پہ حرام کی گئی تھی میں حلال کر دیتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل تمہارے ہاں لایا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرے بھی رب ہیں، آپ لوگوں کی بھی رب ہیں، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کفر کو واضح طور پہ محسوس کیا، فرمایا اللہ کے دین کے متعلق کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے متعلق آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہمیں اللہ پہ ایمان ہے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے اس پہ جو کچھ آپ نے نازل کیا، ہم نے آپ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان برداری کی، اور ہمیں لکھ دینا ان لوگوں میں جو کہ ایمان کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بری تدبیر کی، اللہ نے بھی ان کے خلاف تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر بنانے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، حسد بغض کینہ سے ہماری حفاظ فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جہاں جہاں ضرورت ہو یا اللہ رحمت والی بارش برسا دے۔ اے اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شران جائز حاجت ہو اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرا الحساب۔